عوام کی آواز بھی سن لی جائے تو بہتر ہوگا جی. عوام کیا چاہتی ہے, کیا پوچھنا چاہتی ہے, عوام کے سوالات کیا ہیں, سیاستدانوں سے کیا بات کرنا چاہتی ہے عوام. ہم تو بیٹھ کے یہاں پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں جی, اور آپ لوگ بیٹھے چینلز پہ دیکھتے رہتے ہیں, اور اکثر اوقات اگر آپ کی مطلب کی بات نہ ہو تو آپ چینل چینج بھی کر لیتے ہیں. دیٹ از پروگریٹو جی, بالکل آپ کو کرنا بھی چاہیے. لیکن اکثر اوقات ہوتا یہ ہے کہ جب آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں, کسی جگہ پہ بیٹھے ہوئے ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, تو آپ کو اینکرز کے سوالات سے آپ مطمئن شاید نہ ہوتے ہوں, اور جو سیاستدان جواب دے رہے ہوتے ہیں اس سے تو میں 200% شیور کہ آپ متفق نہیں ہوتے. اور آپ کے ذہنوں میں بھی کچھ سوالات آتے ہیں, وہ سوالات کیا ہوتے ہیں وہ میں سننا چاہوں گا, وہ آپ ضرور کیجئے. نمبر آپ کے سامنے آ رہا ہے جی, 05126555662. کوشش کروں گا کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی کالیں لے سکوں. حکومت کے نمائندے میرے پاس موجود ہیں, اور ہر دل عزیز میں بولوں گا پارلیمنٹیرین ہے, اور خاص طور پہ اپنے علاقے سے جہاں پہ بالکل پولیس بعد میں پہنچے گی, دستی پہلے پہنچے گا. جمشید دستی صاحب میرے ساتھ موجود ہے جی, بہت بہت شکریہ جی, آپ تشریف لائیں. آج عوام کی عدالت لگائی ہوئی ہے ہم نے, اور ہم چاہتے ہی ہیں کہ عوام آپ سے سوال کرے اور آپ ذرا ان کے کٹہرے میں کھڑے ہو. اچھی بات ہے. اور ویسے تو عوام کی عدالت نے آپ کو پاس کر دیا ہوا ہے, آپ کی جو اپنی حلقہ ہے اس نے تو آپ کو پاس کر دیا ہوا ہے. بار بار آپ کے اپنے چاہنے والے سو کالڈ دوست میں کہوں گا, کیونکہ سو کالڈ دوست اس لیے کہوں گا کہ سامنے آپ کے ضرور دوست ہیں وہ, اور پیچھے کوئی کسر نہیں چھوڑتے آپ کے خلاف. اور لیکن پھر بھی آپ یو اے سروائیور, اور آپ سروائیو کرتے ہیں, اور اس کی وجہ صرف یہ ہے کہ جمشید دستی ٹریکٹر پہ بیٹھ کے چلا کے پہنچ جاتا ہے ہر جگہ پہ. یہ ایک بڑا کرتے کیا ویسے آپ ڈرامہ کرتے ہیں, صحیح کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رانا صاحب میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں, میرے بڑے بھائی ہیں. میرا تعلق جو ہے وہ خالص غریب طبقے سے ہے. میں کچے گھر کی پیداوار ہوں, تو جو کچے گھر کی پیداوار ہوتا ہے وہ کبھی ڈرامے نہیں کرتا, وہ حالات سے گزرا ہوتا ہے. بالکل صحیح کہا. تو یہ الحمدللہ کہ میں ان حالات سے گزرا ہوں, بالکل, اور میں ان لوگوں کی نمائندگی کر رہا ہوں جو میں سمجھتا ہوں کہ 60-62 سال سے وہ لوگ لاوارث ہیں, اللہ کے سوا ان کا کوئی نہیں. تو یہ پہلی دفعہ, یہاں بڑے بڑے نام ہیں آپ کے ذہن میں, کھارا ہے, نواب زادے ہیں, اور اس ڈویژن میں ایک فیوڈل کو شکست دینا تبدیلی یعنی کوئی معمولی بات نہیں. کیا ہوا کیا کہ چینج کہا جاتا ہے کہ جی لانی بہت مشکل ہے, چینج بڑا مشکل کام ہے, چینج نہیں آتی. جمشید دستی ایک اگزامپل ہے ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے آپ, کہ بڑے بڑے پولیٹیکل کھلاڑی میں کہوں گا, بڑے بڑے بزرگ ہیوی ویٹس, بڑے بڑے ہیوی ویٹس, وہ ایک دم شکست کھا گئے. کیسے, کیا ہوا؟ وجہ یہ ہے کہ پہلی تو چیز ہے کہ انسان کو اپنا ایمان اور اللہ پہ بھروسہ رکھنا چاہیے یقینی طور پہ, اور اس رات پہ میں اگر دیکھوں تو میرے پلے کچھ بھی نہیں ہے, صرف ایمان اور اللہ کی مدد تھی. اور یہ تبدیلی اسی لیے کہ یار ہم زیادہ لوگ ہیں, غریب لوگ ہیں, مزدور طبقہ ہم زیادہ ہیں, کیوں نہ کہ اس طبقے کو اکٹھے کریں. تو میں ایک مزدور اتحاد گروپ کی ہم نے بنیاد رکھی, اور سارے غریب لوگ اکٹھے ہوئے, چھوٹے چھوٹے جو جھوپڑی والے تھے, جو کچے گھر والے تھے, جو ہمارے وہ سریکی میں ایک چویڑی کی جو دیواریں ہیں ان میں رہنے والے تھے. تو وہ طریقے سے ہم آگے چلے, اور بڑے اس میں ہمارے لیے مسائل بھی ہیں. اور جس جگہ سے میں نے آواز اٹھی, حقیقت ہے وہاں فرعونیت کا راج ہے. جو آدمی ان کے خلاف بولے یا تو وہ قتل ہو جائے یا وہ جیل میں پڑا رہے, اور زندگی اس کی جیل میں گزرے. سٹینڈ کیسے لیا لوگوں نے, میں یہ پوچھنا چاہوں گا. آپ نے خود ہی کہہ دیا کہ وہاں پہ اتنا بڑا ٹیرر پھیلایا, لوگ بہت ایک تو خوف زدہ تھے اور پسماندہ ظلم کا شکار تھے, بول نہیں سکتے تھے. ان کو صرف ایک آواز چاہیے تھی کہ جو ہمارے سامنے سٹینڈ لے, جو ڈر نہ جائے, جو بھاگ نہ جائے. جو میں نے آواز اٹھائی تو وہی ہوا جو انہوں نے میرے اوپر مقدمات درج کرایا, مجھے جیل میں کیا. جب میں بکری چوری کا مقدمہ تو نہیں بنا, چوری کا بھی مقدمہ ہوا میرے اوپر, ڈکیتی کا بھی مقدمہ ہوا میرے اوپر, اغوا کا بھی مقدمہ ہوا, اور 302 کا بھی, ایک 109 ایانت میں مجھے ڈالا گیا, اور مختلف, اور دہشت گردی ایکٹ کے بھی دفعات جو ہے نا 788 کے بھی میرے اوپر مقدمے درج ہوئے. مگر وہ لوگ 788 کیا, یہ دہشت گردی ایکٹ لگتا ہے, دہشت گردی ایکٹ, 3-4 کیس. تو لوگوں کو پتا تھا, وہ پوری عوام جو ہے نا وہ دیکھ رہی تھی, غریب دیکھ رہا تھا. انہوں نے کہا پھر جب میں جیل سے باہر آتا تو وہی تھی کہ میں کہ فرعون اور ظالم طبقے کے خلاف جو ہے نا جنگ جاری رہے گی, کہ زندگی موت اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ہے. جتنی زندگی ہے اس کی موت حفاظت کرے گی, جب موت آئے گی تو پھر کسی کو
موقع نہیں ملنا تو وقت مقرر ہے. اس بھروسے پہ میں چلا. اور میں جتنی دفعہ جیل میں گیا ہوں مجھے یہ تھا کہ جیلوں میں نبی ہے، صحابہ کرام ہے، اہل بیت کا واقعہ، تو اس پہ مجھے حوصلہ ہوا. میں نے جیل میں قرآن پاک بھی پڑھا اور اللہ پہ، اور لوگوں میں وہاں میں لوگوں کو بھی کہا کہ اللہ سے معافی مانگو. کوئی نہیں. جب یہ ذہن بن گیا تو پھر وہ اللہ تعالیٰ نے مجھے فتح بھی دی. بس میں جیل سے باہر ہے تو میں یوسی ناظم کا الیکشن لڑا، میں جیت گیا. اور وہاں وہ ایک کتنی جیل کاٹی آپ؟ میں تقریباً کوئی ایک دفعہ تو میں مختلف اس میں، ایک دفعہ میں 7 ماہ جیل میں رہا، ایک دفعہ مجھے 10 سال سزا ہوگی کورٹ. میں تقریباً 8 ماہ بطور قیدی سینٹرل جیل ملتان میں رہا. تو پھر ایک دفعہ 3 ماہ میں گیا. سزا کس چیز پہ ہوئی؟ یہ ہوئی کہ 109 میں قتل کے پولیس مقابلے کے آدمی مارا گیا. اس میں وہاں کے جو سابقہ ضلع ناظم تھے، اب وہ ایکس ہیں، تو وہ اسمبلی میں مخصوص نشست کا ممبر تھا، تو میں ان کے خلاف بولتا تھا. تو اس پہ انہوں نے جو ہے نا، وہ کورٹ تھا جو افتخار حسین چودھری تھے جو لاہور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس تھے اس وقت، تو وہ اس کی فرمائش پہ جو ہے نا، مسلم لیگ کاف کی حکومت تھی تو ضلع ناظم کی فرمائش تھی، تو چودھری برادران جو آج ہمارے اتحادی بھی ہے، تو ان کے ذریعے مجھے 10 دن پہلے پتہ چل گیا تھا. میں کورٹ میں بھی گیا کہ مجھے سزا ہو رہی ہے کیونکہ میرا ٹرائل جو ہے نا، مگر اس کے بعد بھی ایک اندھیرا راج تھا. میں سمجھتا ہوں آج اور کل میں ماضی میں بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. چلو کچھ نہ کچھ تو سنی جا رہی ہے. تو اس کے بعد بھی پھر بھی اللہ تعالیٰ کے فضل سے پھر میں 8 ماہ بعد بطور قیدی میں جیل میں رہا. پھر میری ضمانت ہوگی، ہائی کورٹ نے ڈویژنل بینچ نے میری ضمانت لے لی. تو پھر ایک موقع مل گیا مجھے. محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ شہید، میرے لیے بہت بڑے اعزاز کی بات ہے کہ وہ سرزمین مظفر گڑھ میں 25 دسمبر 2008 کو تشریف بھی لائی تھی، اور صرف میری کمپنی. اور انہیں یہ الفاظ تھے کہ جمشید دستی تم میں سے جتنے مسائل معاملات آپ کے سامنے، وہ کوئی نواب زیادہ نہیں سمجھ سکتی، تو اس کو ووٹ دو. 27 کو اس دنیا سے وہ چلی گئی. تو یہ 32 سال بعد پیپلز پارٹی مظفر گڑھ سیٹ سے جو ہے نا یہ سیٹ جیتی، اور بلکہ مجھے 2 دفعہ میں پھر ضمنی الیکشن میں بھی کامیاب ہوں. تو پھر وجہ یہ جب بن گیا نا، تو صحیح معنوں میں آج ایمان سے کہہ رہا ہوں آپ میرے بھائی، سچی بات ہے آپ سے کہ میں اللہ کا خوف رکھتا ہوں. میں لوگوں کا صحیح معنی نوکر بن کے میں ڈیوٹی دے رہا ہوں. میری ماں کو بھی پتہ نہیں ہے کہ میرے بیٹے کو کیا اختیار ہے، میں نے کی کیا پاور ہے. اور آج بھی وہ اسی حالت میں رہتی ہے. رکشے پہ مظفر گڑھ شہر آتی ہے، ریڈی والوں سے وہ سامان لے کے جاتی ہے. تقریباً اس کی 70 سال کی عمر ہے. مگر میرے لیے یقیناً بہت بڑا اعزاز ہے کہ میں اس ماں کا جس نے میری پرورش بھی کی، اور غریب گھر کے. اور یقیناً جب میں ان کے خلاف لڑ رہا تھا تو ماں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اور کبھی اگر اس کو پتہ چل جاتا وہ 4 پہ پڑی رہتی تھی. اور مجھے اب ایک دفعہ جیل میں ملنے آئی تو اتنی روئی، یقین مانو کہ میں خود بھی یہ کہتے کہ جو ہے نا، میں کہتا ہوں کہ آزادی کی قدر قیدی سے پوچھے کہ آزادی کیا چیز ہے. زندہ جہنم ہے جیل. تو ایک آدمی بے گناہ ہو، صرف بھی مجھے الحمدللہ میں 15 ماہ کی اسیری میں نے ایک دن ڈسپلین کی گولی نہیں کھائی. اللہ نے مجھے اتنی حوصلہ دیا. تو خیر والدہ کو بھی تسلی. اور آج تک وہ مجھے کہتی تم کس کام میں پڑے ہو، کس چکر میں پڑے ہو، تم اپنے آپ کو دیکھو، تم ان کو کیوں لڑتے ہو. تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے. مگر میں ان کا نوکر ہوں، اور میں نے انتقامی سیاست ختم کی ہے غریب طبقے سے. اور میں ایک دفتر بے رہا، ایک پبلک آفس ہے، کرائے کا مکان ہے، وہاں پہ بھی میں بیٹھتا ہوں. کوئی فرق نہیں ہے. بسیں چل رہی ہیں، میں نے فری بسیں چلائی ہیں، مجھے ایک صدر صاحب نے دی ہے اپنی جیب سے. میں آپ سے تفصیل پوچھتا ہوں جی. میں کالز بھی ساتھ لیتے رہوں. اسلم سرحدی صاحب ہیں میرے ساتھ کال پہ موجود، ان سے بات کر لیتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم عمران صاحب. کیسے ہیں آپ سرحدی صاحب؟ الحمدللہ زبردست. سر جی میرا تعلق رحمت ڈیرسن خان سے، خیبر پختونخوا سے. اچھا جی. سر جی میرا سوال دستی صاحب سے کیونکہ سر اسرے کی برایت سب کو بڑا مزہ آمدے جرنے تھوڑا سا اونچا بولیں گے آپ کی آواز نہیں آ رہی. میرا سوال یہ ہے سر، دستی صاحب سے میرا یہ سوال ہے، کیا ڈیرسن خان ڈویژن اور ٹاک جو ضلع ہے ہمارا، یہ سرے کی صوبے میں شامل ہے یعنی؟ کیونکہ پیپل پارٹی کی حکومت کا ایک ایشو ہے کہ سرے کی صوبہ ہم بنائیں، کیا ڈی خان اور ٹاک ضلع جو ہے یہ سرے کی صوبے میں شامل ہے یا نہیں؟ بالکل ٹھیک ہے جی. دستی صاحب مہربانی. میرا بھائی گزارش ہے کہ جہاں تک میری کوشش ہے اور پارٹی کی پوری کوشش ہے کہ ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان اس سرے کے صوبے کا حصہ ہے اور وہ اس کو شامل ہونا چاہیے. اور جو حقیقت ہے، میں رانے صاحب کو بھی کہ سچی بات کروں گا، مولانا فضل الرحمان صاحب اس پہ سیاست کر رہے ہیں جو کہ اس ٹائم بہت بڑی رکاوٹ ہے ٹانک اور ڈیرہ اسماعیل خان کو شامل کرنے کے. اگر میں یقینی طور پہ کہوں گا ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی فیصل کنڈی صاحب اور میری اس پیج پہ بڑی تفصیلی بات ہوئی ہے، اور اس پیج کے لیے صدر پاکستان سے بھی ملے ہیں، وزیر اعظم صاحب کو بھی گزارش کی ہے. مگر وہ آپ دیکھ لیں کہ جو اے این پی کی گورنمنٹ ہے انہوں نے بھی کافی ساری کچھ باتیں ایشو اٹھائے ہوئے ہیں صوبائی معاملات پہ. پنجاب حکومت خاص کر مسلم لیگ نون بھی اس میں رکاوٹ ہے. مگر ہماری پوری کوشش ہے کہ ڈیرہ اسماعیل خان ہماری ثقافت، ہمارا سسٹم اور آپ لوگ ہمارے ساتھ ہیں.
اچھا تو فضل الرحمان صاحب کیا پرابلمس کریٹ سر وجہ یہ ہے کہ وہ خیبر پختونخوا کی سیاست کر رہے ہیں، تو وہ اس پہ کبھی کبھی وہ کہہ دیتے ہیں کہ صوبہ ہونا ڈیرہ اسماعیل خان کو شامل کرنا چاہیے، کبھی نہیں، مگر جو حقیقت ہے وہ اس کی کھل کے وہ مخالفت کر چکے ہیں کہ ڈیرہ اسماعیل خان کو صوبہ سریکی صوبے میں شامل نہیں ہونا چاہیے۔ اور حقیقت اگر ان کو ملتان نزدیک پڑتا ہے، اب وزیر اعظم صاحب نے ایک بہت بڑا احسان کیا کہ ہیڈ محمد والا جو پل بنا ہے دریائے چناب پہ، تو کم از کم 100 کلومیٹر سفر کم ہو گیا ہے۔ مظفر گڑھ سے لوگ چکر کاٹ کے ملتان آتے تھے، اب کافی تبدیلی آئی ہے وہاں پہ بڑا، اور پل مکمل ہو چکا ہے، تو اس لیے یہ بڑا ایک رابطہ بھی بنا، اور ڈیرہ اسماعیل خان کی عوام کی خواہش بھی ہے، ٹانک بھی، تو اس پہ ہم کہتے ہیں ریفرنڈم کرا لیں، اگر وہ لوگ آنا چاہتے ہیں تو ان کی رائے کا احترام کیا۔ آپ نے کہا ابھی کہ صدر مملکت سے بھی آپ کی بات ہوئی اسی مسئلے پہ، ان کا کیا خیال ہے؟ صدر صاحب نے بھی کہا کہ بھی یقیناً طور پہ کہ ایک بھٹو صاحب نے بنیاد رکھی تھی صوبے کی، اس میں جو گومل یونیورسٹی بنی ڈیرہ اسماعیل خان، بہاؤالدین زکریا یونیورسٹی ملتان اور اسلامیہ یونیورسٹی بھاولپور، تو یہ ایک بنیاد تھی صوبے کی۔ اس پہ بدقسمتی کہ ہماری، میں سمجھتا ہوں کہ بھٹو صاحب اس دنیا میں نہ رہے تو یہ مسئلہ ایک پرانا مسئلہ ہے تو رہ گیا۔ اب صدر صاحب اس چیز کے حامی ہیں کہ ان سریکی خطے کی جتنی بھی قومیں ہیں اس میں پنجابی ہیں، اردو بولنے والے ہیں، سریکی بولنے میں نہیں کہ صرف ہم سریکی کی بات کرتے ہیں، تو ان کو جو ہے نا یہ حقوق ملنے چاہیے، مگر جو کچھ آئینی پوزیشن ہے وہ پتہ ہے کہ پنجاب گورنمنٹ خاص کر مسلم لیگ نون باتیں تو کرتے ہیں، کبھی انتظامی، کبھی بھاولپور صوبہ، بھاولپور ریاست کو بحال کرو، تو میں ہمیشہ ان کو میں نے چیلنج کیا، میں کہ آؤ بیٹھو، بھاولپور ایک ریاست تھی، وہ ملک تھا، اب وہ بحال کیسے ہوگی 3 ضلعوں پہ صوبہ کیسے بن سکتا؟ تو اب وہ رحیم یار خان کی عوام نے بھی یہ فیصلہ کیا کہ یہ ہم اس طرح کے صوبے کے ہاں بھی ہیں، تو صدر صاحب کی پوری کوشش ہے کہ ہم تمام کو بٹھائیں، جیسے باقی ترمیم آئی ہیں، تو ہم ایک یک طرفہ ایسا کوئی فیصلہ نہ کریں، اور پوری وہ کوشش ہے، ان کی ابھی خواہش بھی ہے کہ میں اس علاقے کا دورہ بھی کروں، میں ملتان اور میں بھاولپور جاؤں، صدر صاحب کی خواہش کا اظہار کیا کہ نواب آپ بھاولپور کو بھی ملوں، اور وہاں جتنی بھی تنظیمیں ہیں، شورا کرام ہیں، تمام زبانیں بولنے والے جو لوگ ہیں ان کے ساتھ میں مشاورت کر کے جو ہے نا یہ فیصلہ۔ کب تک دورہ ہوگا صدر؟ امید ہے کہ صدر صاحب یہ بھی انشاءاللہ اس اپنے خطاب کے بعد اس اپریل کے فرسٹ ویک تک وہ وزٹ کر رہے ہیں 2 دن کے لیے، ان سے جو میری ملاقات تھی انہوں نے کہا، اور ان کی پوری خواہش ہے کہ میں تمام پارٹیوں کو اس مسئلے پہ بٹھا دوں، اور جو میں دیکھ رہا کہتے ہیں کہ وہ پیپلز پارٹی وہ نمبر لے رہی ہے جی، وہ ووٹوں کے لیے بات کر رہی ہے، تو پھر اب وہ نہیں لے تو پنجاب میں آپ کے پاس پاورز ہیں، آئینی پاورز بھی ہے کہ صوبہ پاس کا وہ قرارداد بھی آپ بحث بھی نہیں ہونے دیتے، تو پھر ہم کہتے ہیں کہ 21ویں ترمیم آ جائے تو ترمیم کے ذریعے جو ہے نا تبدیلی ہے، مگر صدر صاحب کی خواہش ہے کہ یہ تمام پارٹیاں کریڈٹ لیں۔ جب وہ پیپلز پارٹی کی بات کرتے ہیں تو پیپلز پارٹی تو ہمیشہ کہتی ہے کہ لوگوں کو حقوق ملے، ان کو محروم طبقہ ہے، مسائل ہیں، تو یہ صدر صاحب کی پوری خواہش ہے، اور مجھے یقین ہے کہ صدر صاحب جو وعدہ کرتے ہیں وہ وعدے کے پکے ہیں، اور پکی بات مجھے اس سے پورا یقین ہے۔ اچھا چلے ٹھیک ہے۔ ملتان سے ایک کال آئی، ملتان سے بھی ایک کالر ہے ہمارے صاحب، ان سے بات کر رہے ہیں۔ جی میں ملتان سے عرض کر رہا ہوں، ان سے میں نے یہ عرض کرنی ہے کہ جو سریکی صوبہ بن رہا ہے اس کے لیے آپ یہ ملتان کو دار خلافہ بنائیں گے یا بہاولپور کو بنائیں گے؟ ہاں جی میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ ہماری تو یہ خواہش ہے کہ ملتان ایک تاریخی لحاظ سے بھی آج سے 150 سال پہلے صوبہ تھا، اور اس میں سندھ بھی شامل تھا، کافی سارے علاقے سندھ کے بھی شامل تھے، مگر میری پوری خواہش ہے کہ اگر ہم بات کرتے ہیں نا کہ بھی ملتان دارالخلافہ ہونا چاہیے تو اس کو بڑا سیاسی رنگ دیا جاتا ہے، اخلاقی طور پہ بھی ملتان جو ہے نا وہ صوبائی دارالخلافہ بننا چاہیے، اور میں اس کے حق میں ہوں، اور ملتان کا جو اگر رحیم یار خان کو دیکھیں یا راجن پور ہے یا اگر بکھر میاں والی کی شامل کریں تو ملتان جو ہے نا سینٹر بنتا ہے، تو یہ علاقہ کا جو ہے نا ملتان کو دارالخلافہ ہونا چاہیے، جو میری رائے ہے ملتان کو دارالخلافہ ہونا چاہیے۔ چلیں ٹھیک ہے۔ اچھا یہ میں بات کر رہے تھے، ساتھ ساتھ کالز بھی آ رہی ہے، ذرا کالز دیتے جائیے گا جی، اندر گفتگو کرتے رہتے، دستی صاحب سے بھی بات کرتے تھے۔ کھر صاحب نے آپ کو ٹف ٹائم دیا؟ ہاں جی، کھر یہاں سے مظفر گڑھ ڈسٹرکٹ سے تقریباً کوئی 6 سیٹوں پہ وہ منتخب ہوا، تو اب یہ پوزیشن یہ تھی کہ انہوں نے عوام کو دھوکہ دیا، اور کھر صاحب نے یقیناً میں اس کو تو پوری قوم کے سامنے ہے کہ انہیں بیویوں میں کوئی ریکارڈ قائم کیے ہیں، اور پھر ان کی جو وہ تو ان کا پرسنل نہیں، میں جب تک کرپشن تھی جو لوگوں کو مثلا شیخو پورہ اور بھاول نگر میں انہوں نے رقبے خریدے، تو عوام کو اب ان کا حقیقی چہروں کا پتہ چل گیا کہ یہ کیا ہے۔ پھر زیادتی یہ ہوئی کہ جو ہماری لوکل پاور ہاؤس کی پارکوں کی نوکریاں تھیں وہ باہر میں فروخت ہوئیں، تو ان کے جو بیٹوں نے وہاں جو حالات بنائے، تو یقیناً طور پہ عوام ان کے اب جو منافقانہ رویہ تھا تو لوگ تنگ آ گئے، تو کھر کے ساتھ تو اتنی یقیناً کہ میں سمجھتا ہوں کہ عوام نے اس پہ احتساب کیا کہ 6100 ووٹ اس کو کل ملے، اور وہ اس کی ضمانت ضبط ہوئی، تو اب کھر چاہے کوئی کھر ہو، میں سچی بات کہہ رہا ہوں کہ کھر اب ایک گالی ہے
کہ وہاں آپ تنگ ہیں، چاہے ہماری اس ٹائم وزیر خارجہ ہے یا کوئی، کیا مطلب لوگ اب ان کو برداشت نہیں کر رہے، چاہے وزیر خارجہ ہماری جو ہے وہ بھی ہاں نہیں کر عوام ان کی، اب ان کو پتہ، دیکھو جن کا عوام سے آپ ہنا ربانی گھر کے بارے میں کہہ رہے ہیں ان کو بھی کوئی پسند نہیں کرتا، کوئی نہیں پسند کرتا، وجہ ہے کہ وہ فیوڈل ہے۔ اب میں جو تبدیلی لایا ہوں، میں عوام کے لیے سچی بات ہے، میں اپنے منہ سے کہوں گا، مجھے شرم آتی خود بھی، مگر رانا صاحب کبھی مظفر گڑھ سرزمین پہ آئیں گے، لوگ دیکھیں گے، اب عوام کو وہ چاہیے جو لوگوں میں سے ہو، تو اب وہ ایک میں ان کے سامنے ہوں، تو اب عوام چاہتے ہیں کہ یہ فیوڈل کو ہم برداشت نہیں کریں گے۔ یقینی طور پہ میں آپ کو بات کروں، کھر اس ٹائم کھر نام جو ہے نا ایک گالی بن چکا ہے پبلک میں، اور لوگ تبدیلی چاہ رہے ہیں، اور پورے ڈویژن میں چاہے لغاری ہیں، کھوسے ہوں، مزاری ہوں، اب ان سے لوگ تنگ آ گئے فیوڈل سے۔ یقینی طور پہ انہوں نے 64 سال میں عوام کو یرغمال بنایا، لوگوں کو قتل کرایا، کاروکاری کے کیس بنائے، اور محرومیہ یہ ہے کہ آج بھی ڈیرہ غازی خان کی یہ رجحان کی سرزمین کی عورت 10 کلومیٹر دور جو ہے نا پانی لینے جاتی ہے، جہاں گدھے انسان اکٹھے پانی پی رہے ہیں، اور اتنی مسائل ہے، اب نہ ایجوکیشن ہے، نہ ہیلتھ ہے، صرف چور ڈاکو انہوں نے تیار کیے اور پارٹیاں بدلتے رہتے ہیں۔ اب دیکھو نا عمران خان کو کیوں نقصان ہو رہا ہے، وجہ یہی ہے کہ اس کے ساتھ جگیردار گئے، تو لوگوں کو پتہ ہے یہ کیا تبدیلی لائیں۔ اچھا، آپ نے کیا چینجز، آپ اتنے عرصے میں رہے وہاں پہ، بیچ میں سے فارغ بھی ہو گئے، پھر آ گئے، اور جب فارغ ہوئے تو اصلی چہرے بھی آپ کے دوستوں کے، آپ کے اپنی پارٹی کے لوگوں کے نظر آنے شروع ہو گئے آپ کو، آپ اپنے علاقے میں چینجز کیا لے کے آئے؟ تبدیلی یہ لے کے مین چیز ہے، دیکھو بھائی میں کہوں کہ میں نے لوگوں کو تھانے کچہری سے جان، وجہ یہ تھی کہ لوگوں کے جو روزگار کا مسئلہ تھا، جی، لوگوں کی ہیلتھ کا مسئلہ تھا، ایجوکیشن کا معاملہ تھا، لوگوں کو شعور دینا تھا، اس میں نے بسیں چلائیں، 3 بسیں الحمدللہ، ایک صدر صاحب نے اپنی جیب سے دی، وزیر اعظم صاحب نے دی، ایک ہم نے لوکل سطح پہ پرچیز کی، جیسے مختلف فیکٹریاں تھیں وہاں پہ۔ اب جو دیہات کے لوگ تھے، غریب لوگ تھے، ایک گاڑی 400 کلومیٹر روزانہ سفر کرتی ہے، اور سب کے لیے وہ ان کو سکول کالج مظفر گڑھ لے کے آئے، بچیوں کے لیے ہم نے علیحدہ، جو لڑکیاں تھیں ان کے لیے علیحدہ 40 سیٹوں کا اندر ایک جالی لگا دی، تاکہ میل فیمیل کے کوئی ایسا مسئلہ نہ پیش ہے، اور با اخلاق عملہ۔ پھر ایک دن میں مہینے میں خود بھی بس چلاتا ہوں، پھر جو ہیلتھ کے معاملات تھے اس بس کیسے چلاتا ہوں؟ کیا یہ میں سمجھ، میں خود گاڑی چلاتا ہوں بطور ڈرائیور، اور گاڑی کو میں خود صاف بھی انہی کرتا ہوں، بسوں پہ جس پہ اسی لوگ بس پہ، سفر کرتے اسی بس پہ لوگ سفر کرتے ہیں، ان کے مسائل بھی سنتا ہوں، اور جو کہ دیکھیں غریب ٹیچر تھی جو دیہاتوں میں سکول میں نہیں جا سکتی تھی، اب سکول بند پڑے تھے، وہ بھی اس سے بہتری آئی ہے، تو لوگوں کے ساتھ ایک رابطہ رکھا۔ پھر جو لوکل سطح پہ نوکریاں تھیں، مقامی لوگوں کو روزگار ملا، جو پڑھے لکھے نوجوان مایوس ہوتے کتنے روزگار دیا؟ کم از کم الحمدللہ اس وقت تقریباً کوئی میں سمجھتا ہوں کہ 800-900 نوجوانوں کو جو ہے نا روزگار ملا، ایک بہت بڑا انقلاب ہے، اور اس پہ میں وزیر اعظم کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ اس نے جو مظفر گڑھ وزٹ کیا، اور ان کو میں نے مطالبہ رکھا کہ وہاں جو کینسر پھیل رہا ہے، پالوشن ہے، اور حق ہمارا ہے، یہاں کے سریکی بولنے والے ہیں، مہاجر ہیں، اردو بولنے والے ہیں، پنجابی بولنے ہیں، اور یہ دیکھو سب کو ملی ہے۔ یہ بھی میں بتا دوں، کبھی کبھی سریکی صوبے کی بات آتی ہے، کہتے ہیں سریکی کی بات، میں سٹی سے ایم این ہوں، الحمدللہ سب طبقے کو ساتھ لے کے چلتا ہوں، اور میرے گھر کو یہ اعزاز ہے کہ میری دادی نے جب انڈیا سے لوگ آئے تو ان کو دودھ پلایا، میری نانی نے ان کو دودھ پلایا، اور ہمارے کوئی فرق نہیں ہے، یہ کیا کہ نا پردے تک بھی ہمارا نہیں ہے، ایک دوسرے کے گھر آنا جانا، وہ سب لوگ حامی ہیں کہ جی ہمارے لیے یہ بہت بڑے مسائل ہیں، اور جمشید دستی جو آواز اٹھا رہا ہے وہ سچی آواز، اور کبھی لوگوں کو دھوکہ نہیں، یقین مانو رات کے 2 بجے بھی کسی غریب کو تکلیف ہوتی ہے تو میں پہنچ جاتا ہوں، اور میری ذمہ داری ہے، اگر میں یہ نہیں کر سکتا تو میں کہتا ہوں پھر میں الیکشن میں کیوں آیا، اور 24 گھنٹے 48 گھنٹے میں، یہ مجھے پتا ہے کہ میں 40 گھنٹے تک میں خود بھوکا ٹائم گزارا، فلڈ میں آپ دیکھ لیں کہ لوگوں کے ساتھ رہے ہیں، تو اب ایسا ایسا یہ ہے کہ جہاں تک میرے بس میں تھا میں نے کیا، اگر اللہ تعالیٰ مجھے کل کو اور موقع دے گا، کوئی اعلیٰ اس سے ذمہ داری دے گا تو وہ بھی عوام کی امانت ہو، تو اس پہ ہی لوگ الحمدللہ عوام کھڑے ہیں۔ وشتی کہ اسی طرح کا جسٹر سب کا بھی ہو، سب لوگوں کا ہو، سب پولیٹیشنز کا ہو، اور اسی طرح کی سوچ سب لوگوں کی ہو، لیکن دیکھنے میں نہیں ملتی۔ نہیں، ان کی وجہ ہے کہ عیاش ہیں، یہ کرپٹ ہیں، اور یقین مانو جو جگیردار بیٹھے ہیں یا صنعت کار بیٹھا ہے، مزدور دشمن ہے، جگیردار ملک دشمن ہے، اور پھر جنرل ہیں، اگر یہ طبقہ اس میں بیوروکریٹ بھی شامل ہے، بدقسمتی ہے اب ہمارے جگیردار جتنے منسٹر ہیں نیچے بیوروکریسی نے ان کو بے وقوف بنایا ہوا ہے، وہ جتنے بیوروکریٹ بیٹھے ہیں، آج تک مجھے اپنی گورنمنٹ سے شکوہ ہے کہ آج تک کسی بیوروکریٹ پہ ہاتھ نہیں ڈالا، کسی پہ ایکشن نہیں ہوا، بھٹو صاحب نے کتنے سیکٹری کے خلاف ایکشن لیا تھا، اور وہ اس پہ ہم خاموش ہیں، اور اس لیے ادارے تباہ ہوئے، اور جس کو یقینی طور پہ رانا صاحب ہماری جو کامیابی ہے نا پیپلز پارٹی کے، اس وقت ہمارا دشمن ہم سے زیادہ نالائق ہے، جس کی وجہ سے پیپلز پارٹی کا سسٹم چل رہا ہے، اور ایک صدر صاحب کی ذات ہے جو کوشش کر رہا ہے، بار بار ہمیں سمجھا رہا ہے، بلاتا ہے کافی، اور وہ اکیلا ہے، اور آگے وہ بھی اس لیے ایک سیکورٹی پرابلم ہے جس کی وجہ سے وہ پبلک میں بھی نہیں جا سکتا، باقی تو یقیناً میں دلی طور پہ ایک ورکر کی حیثیت سے مایوس اس لیے جو کہ ہم کوئی خاص کارکردگی نہیں دکھا سکے، اگر آج ہمارے اوپر عدلیہ انگلی اٹھاتی
نہ کوئی میڈیا ہمارے اوپر انگلی اٹھاتا. اگر کچھ ہم اپنے آپ کو سنبھال لیتے. بڑی سچی باتیں کر رہے ہیں آپ. ضروری ہے, دیکھو اللہ کو جان دینی ہے. یہاں سچی بات ہے, میں کبھی کسی کی خوش آمد نہیں کروں گا. مجھے آصف زرداری صاحب نے کوئی جنت کا ٹکا نہیں دے دینا, مگر اس وقت جو میں نے اپنا 4 سال میں دیکھا ہے کہ اس کی ذات ہے جو حکمت عملی سے, اور وہ بیٹھا ہے. اگر وہ کسی ایسے دھندے میں ملوث ہوتا تو نہ بیٹھتا, یہ سچی بات. اور بڑی مشکل سے اس نے اس حالات میں ملک کو سنبھالا ہے. تو اس کو دنیا اس کے پیچھے, خاص کر ہمارا پنجاب کے لوگ جو ہیں, اپر پنجاب کے لوگ, مختلف جو ہمارے پولیٹیکل لوگ ہیں, اس کو گالیاں دیتے ہیں مختلف. مگر میں کہتا ہوں کہ وہ اس کا صبر جو ہے, اس کے صبر نے ان سب کو جو ہے نا سیدھا کیا ہو, اور کسی کو وہ جواب. ہم ایمان سے میں کہتا ہوں, ہم ٹی وی پہ کبھی کبھی پروگراموں میں لڑائیاں کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار تم کیوں ایسی گفتگو کرتے ہو. کبھی اس نے نہیں کہا کہ میری خوشامد میں, میری تقریب میں تم قومی اسمبلی میں بات کرو, فلاں جگہ پہ بات کرو. میں اس سے بڑا قریب ہوں, اور قریب کھل کے بات کرتا ہوں, اور کھل کے میرے ساتھ کھلی وہ گپ شپ کرتا ہے. مگر اللہ تعالیٰ آپ نے یہ بات بتائی ان کو کہ جی یہ حقیقت یہ ہے, ریالٹی چیک یہ ہے, میں بتاتا وہاں پہ ہنا ربانی گھر کی میں کھلا میرے ہنا ربانی کے بارے میں بھی, جب شاہ محمود کا معاملہ بنا, ہم نے کہا تھا کہ کسی مرد کو, کوئی پارٹی کا قربانی والا جو لوگ کھڑے, ٹھیک ہے, شاہ محمود صاحب تبدیل ہو گئے, تو اس کسی مرد کو فیڈرل منسٹر بنائے, خارجہ کی وزارت دیں, اور بردبار آدمی ہونا چاہیے. دیکھو ہم اسلامی معاشرے کے بھی لوگ ہیں, صرف یہ نہیں کہ ہم نے ٹھیک ہے جی عورت, الحمدللہ عورت کو مقام دیا. میں نے بتایا کہ جہاں فیوڈل تھے, آج عورت کو سکول کالج احترام دیا. جتنی ہم نے وہاں کام کیا عورت کی بہتری کے لیے کسی نے کیا ہوگا, یہ میں یقین سے کہہ رہا ہوں. مگر یہ چیز بھی نہیں ہے کہ بھی گیا اور مذاق اڑا, انڈیا میں وہ گئی, وہ خاتون, بہت ساری باتیں ہوئی ہیں, تو جیسے ہمیں دلی طور پہ تکلیف ہوئی. ایک کال لے لوں جی, کشمیر سے ایک کال ہے, مسعود صاحب ہے, مسعود نواز صاحب ہمارے ساتھ. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم رحمان صاحب, کیا حال ہے, ٹھیک ہیں آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک جی, آپ کیسے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کا شکر ہے. جمشید صاحب بھی ٹھیک ہیں؟ جی جمشید صاحب سن رہے ہیں جی, آپ کی آواز بھی سن رہے ہیں, آپ بات کریں ان سے. کشمیر زندہ باد. بہت مہربانی. کشمیر بنے گا پاکستان. بات یہ ہے جی کہ میرا ایک سوال ہے, کیا آپ انتظامی بنیادوں پر بنانا چاہتے ہیں نیاز صوبہ یا سیاسی لحاظ سے؟ میری اپنا جو سمجھ میں آتا ہے جی, یہ جو 4 صوبے ہیں پاکستان کے, جی یہ چاروں صوبے, اس کے اندر جو 4 وزیر اعلیٰ ہوتے ہیں, 4 گورنر ہوتے ہیں, 4 وزیر اعلیٰ کی جو کابینہ ہوتی ہے, یہ پاکستان کے لیے بہت بڑا قومی خزانے پر بوجھ ہوتا ہے. اگر آپ مزید صوبے بنائیں گے, اسی طرح آپ کے صوبائی وزراء ہوں گے, صوبائی سیکٹری ہوں گے, صوبائی سسٹم سارا ہوگا. عوام کے لیے تو مجھے اتنا کوئی نظر نہیں آتا کہ کوئی, اگر آپ لوگ بھی 4 صوبے اور ایک وفاقی گورنمنٹ کام کرے تو پاکستان اتنا بڑا نہیں ہے, کام چلا سکتا. اور اگر آپ مطلب 20 صوبے بھی بنا دیں تو اسی طرح اتنا بڑا سیٹ اپ, یا تو آپ کابینہ بالکل چھوٹی رکھ دیا کریں, صوبوں کے لحاظ سے کوئی ایسی قانون سازی کریں کہ صوبوں کے وزیر جو ہے وہ 4 5 سے زیادہ نہ ہو. ورنہ تو یہ قومی خزانہ, ہمارے پاس خزانہ ہی نہیں ہے, ساری دنیا سے ادھار قرض لے کر ہم چلاتے ہیں, تو اس خزانے پر تو بوجھ ہی ہوگا. عوام کے لیے تو کچھ نہیں بچے گا. یہ بڑا اچھا کوشچن ہے آپ کا جناب, میں جواب دیتے ہیں دستی صاحب. جی دستی میرا بھائی بڑی مہربانی, میں آپ کا شکریہ ادا کروں. گزارش ہے کہ ہم جو صوبے کی بات کر رہے ہیں, اب پوری دنیا پہ صوبے بنے ہیں, اور پنجاب جو ہے نا اس ٹائم تقریباً 10 کروڑ آبادی کا صوبہ ہے. جب وسائل کی صحیح تقسیم نہیں ہو سکی, لوگوں کو روزگار نہیں ملا, ان کے لیے ایک بہت بڑا مسائل بڑھے, لا اینڈ آرڈر کی صورتحال, اب پانی کی تقسیم کے بڑے مسئلے ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ فلڈ ہمیں تباہ کر کے گئے. تو اب یہ ضرورت ہے کہ وہ صوبہ بننے چاہیے, اور اس پہ جب سرائکی کی بات آتی ہے, ایک قومی شناخت کی بات ہے, نہ کہ میں اس سرائکستان کے لفظ کا حامی ہوں, کہ اگر وہ قومی, وہ بھی اتفاق رائے سے بیٹھ کے جو بھی کوئی نام اس کو تجویز کر دیں, وہ صرف قومی شناخت کی بات ہوئی ہے. باقی صوبہ ضرورت ہے, اور اس کے ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں اس کی کابینہ چھوٹی ہونی چاہیے, ایک وزیر اعلیٰ ہوگا, 4 وزراء ہوں گے, اور وہاں کے جو ان کے وسائل ہیں ان پہ خرچ ہوں گے, اور ملک اس میں ترقی کرے گا, خوشحالی آئے گی, لوگوں کو روزگار ملے گا. ایک دوسرے پہ جب ہم کیچڑ اچھالتے ہیں, باتیں کرتے ہیں, تو یقینی طور پہ دیکھیں تخت لاہور نے زیادتی کی ہے. اگر لاہور کو دیکھ لیں اور باقی ہمارا لوگ دیکھیں, تو میں نے پہلے بھی رانا صاحب کو آپ کو بتایا کہ 2 کروڑ سرائکی خطے کی آبادی ہے جو زہریلا پانی پی رہے ہیں, جہاں گدھے اور انسان اکٹھے پانی پیتے ہیں. تو پھر فیڈرل پبلک سروس کمیشن ہو, چاہے صوبائی ہو, تو ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے. ہیلتھ, ایجوکیشن دیکھ لیں, ہر طرح کا ظلم ہے ہمارے اوپر. آپ وہاں پہ آپ نے وہ وہاں پہ کیا پانی کا مسئلہ حل کیا آپ نے؟ ایک ہی جگہ پہ گدھے بھی پانی پی رہے ہیں اور انسان بھی پانی پی رہے ہیں. بھائی میرے جہاں تک میرا معاملہ ہے,
اب میرا ایک حلقہ ہے جہاں 6-7 لاکھ آبادی کا، تو وہاں تو میں نے کوشش کی ہے سیوریج کے لیے بھی، ساتھ ساتھ جو تھرمل پاور کی لائن جا رہی تھی تو اس سے بھی پانی لوگوں کو دلوا دیا، کہیں شوگر مل کی لائن جا رہی تھی پانی کی، ان کو بھی دلوا دیا۔ اب جو ہمارے تھل ہے لوگ رہتے ہیں، جو اکثریت آبادی دیہات میں ہے، زراعت پیشہ بھی لوگ ہیں، اور ان کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے۔ اب وہ میں کیا کر سکتا ہوں؟ اب اس وزیر اعظم صاحب نے یہ مہربانی، کیونکہ یہ میٹر ٹوٹل صوبے کے ہیں۔ اب وزیر اعظم صاحب پہلا وزیر اعظم ہے، میں یقین سے کہہ رہا ہوں، جو اس نے صرف ملتان کی بات ہوتی ہے، ملتان نہیں بلکہ اس نے پورے ہمارے علاقے میں کچھ اس نے جو ہے نا ڈیولپمنٹ کی ہے، جو بھی وفاقی محکموں میں وہ کر سکتا تھا۔ صوبے نے تو ہمیں کچھ نہیں دیا۔ اب پاور ہیلتھ کی آپ دیکھ لیں، ہیلتھ لاہور میں کنٹرول نہیں ہو، ہمارے لیے کیا کہ ایک ہسپتال ہے مظفر گڑھ کا جو تقریباً 80 بیڈ کا ہسپتال ہے، اور جو 50 سال سے وہاں کوئی خاص ڈاکٹرز بھی نہیں ہے، اور کبھی کبھی ہم اگر ڈاکٹروں کے بارے میں بات کریں تو میرے اوپر پرچہ بھی ایک ہو گیا تھا۔ تو وجہ باقی جو ہمارے دیہات کے ہیں، رورل ہیلتھ سینٹر ہیں، جو بی ایچ یو ہے، وہ ان کی حالت بری ہے، کوئی ڈاکٹر نہیں جاتا، لوگ بیچارے پڑے ہیں، مر جاتے ہیں، ہیپیٹائٹس سی اتنی ہے، اللہ معاف کرے، اور کوئی پالوشن روکنے کے لیے کوئی پراپر طور پہ پنجاب گورنمنٹ نے کوئی کام نہیں کیا۔ یہ باتیں کرتے ہیں، میں تو کبھی کہتا ہوں میں کہ حقائق میں باتیں کریں، وہ سنتے نہیں ہیں، وہ ہماری بات وہ اپنی جلدی غصے میں ہو جاتے ہیں، کوئی کام نہیں کر سکتے۔ اب فلڈ ہمارے ہمیں تباہ کر کے گیا، کتنے لوگ فوت ہو گئے۔ اب مظفر گڑھ کی میں پوزیشن بتاؤں آپ کو، 3 ماہ میں 60 لوگ قتل ہوئے، اور 42 لوگ ڈکیتی کے دوران قتل ہوئے، 56 لوگوں کی شراب میں ڈیتھ ہوگی، اور 4000 موٹر سائیکل 1 ماہ میں چوری ہو گئی۔ ابھی بھی میں پچھلے دنوں آئی جی پنجاب کو مل کے آیا، تو اگر بات کریں تو وہ کہتے ہیں ہمارے ڈی پی او ڈی سی او ہم نے فرشتے بٹھائے ہوں۔ اگر یہ چیزیں ہیں اور اس کو وہ پولیٹیکل لے جاتے ہیں، میں کبھی بھی ایک ورکر کی حیثیت سے کبھی بھی ایسے بان پر ذاتی تنقید نہیں کرتا، اور حقائق میں بات کرتا ہوں، اور وہ جو حقائق میں ابھی آپ کو بتا رہا ہوں، میں آپ کو بھی دعوت دوں گا آ کے دیکھیں۔ تو اس لیے ہم صبح مانگتے ہیں اور صبح دے دیں تاکہ ان کے مسائل وہاں حل ہو، اور یقینی طور پہ تبدیلی آئے گی، فیوڈل نہیں آئیں گے۔ میں ایمان سے کہتا ہوں کہ اب جگیردار خود بھی نہیں چاہتے، جتنے بھی جگیردار ہیں وہ نہیں چاہتے صبح بنے۔ صبح بن گیا ملک خوشحال ہوگا، لوگوں کو حقوق ملیں گے اور پاکستان ترقی کرے گا، فیڈریشن کی بہتری چاہتے ہیں۔